الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑائے ہوتے وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں اچھے کر دکھائے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تو ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا اور ان رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ ہدایت حاصل کر لیں اور ہماری بارگاہ میں جو ہے وہ رجوع لے آئیں، توبہ کر لیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رسول بھیجے تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر ہم نے ان پر عذاب نازل کیے، ہم نے انہیں مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا کیا کہ کسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری بارگاہ میں رجوع لے آئیں، توبہ کر لیں۔ جب ان پر سختی آئے گی، ان پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئے گی تو توبہ کر لیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دل اس کے باوجود جو ہیں وہ سخت ہو گئے، انہوں نے ان مصیبتوں کے باوجود اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھا، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال جو تھے وہ اچھے کر دکھائے۔ شیطان نے ان کی آنکھوں میں انہیں دکھایا کہ جو تم کر رہے ہو وہ بالکل ٹھیک ہے، تو تمہیں جو ہے وہ کسی طرح بھی رجوع کرنے کی، توبہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ اذا فرحوا یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر، بما اوتوا جو انہیں ملا، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں جو نصیحتیں دی تھیں ان نصیحتوں کو انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے ان کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیا، انہیں ڈھیل دی۔ یعنی ان کے انکار کے باوجود، ان کے نبیوں کو جھٹلانے کے باوجود ہم نے ان سے اپنی نعمتیں نہیں روکی، بلکہ اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دیں کہ یہ اور زیادہ غفلت کے اندر پڑ جائیں۔ جب وہ بالکل غفلت میں پڑ گئے، نعمتیں دیکھ کر خوش ہو گئے اس بات پر کہ ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہم سے نعمتیں چھین لیتا واپس، تو جب نعمتیں واپس نہیں لی گئیں تو گویا ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جب وہ بالکل جو ہے وہ خوش ہو گئے اس بات پر کہ انہیں اللہ کی نعمتیں مل رہی ہیں نافرمانی کے باوجود، تو جب وہ بالکل غفلت میں پڑ گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اچانک ہمارا عذاب ان پر نازل ہو گیا، تو اب جو ہے وہ ان کے پاس کوئی آس، کوئی امید باقی نہیں رہی۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ بعض اوقات نعمتوں کا ملتے رہنا نافرمانیوں کے باوجود، بندہ دیکھتا ہے کہ میں کوئی عمل ایسا نہیں کر رہا، نہ ہی جو ہے وہ میں اپنے رب کی فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن پھر بھی اللہ مجھے نعمتیں دیتا ہی جا رہا ہے، میرے سارے معاملات حل ہوتے جا رہے ہیں، مجھ پر جو ہے وہ کوئی مصیبت نہیں آتی، میں ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہوں۔ تو بعض اوقات یہ جو چیزیں ہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے بندے کو، کہ بندہ جو ہے وہ کس حد تک چلا جاتا ہے، ڈھیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کی یہ ڈھیل دینا جو ہے یہ بھی نعمت ہے
کہ بندے کو ڈھیل دیتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا وقت آئے کہ بندہ جو ہے وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے، ان گناہوں سے پیچھے ہٹ جائے جو وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور یہ ڈھیل ایک طرح سے اس کی طرف سے عذاب بھی ہے کہ وہ اپنی نعمتیں کم نہیں کرتا تو بندہ گناہوں کے اندر پڑتا ہی چلا جاتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار جو ہے وہ اچانک جب اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے پاس کوئی آس کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ تو نعمتوں کا آج ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کو، کافروں کے پاس کتنی ترقی ہے، تو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، کافروں کو اللہ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ ڈھیل دو طرح سے ہے، یا تو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لیں گے انہیں ہدایت مل جائے گی، یا تو اس لیے ڈھیل دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اور دلیر ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ نعمتیں دیکھ کر، اللہ کی نعمتیں حاصل کر کے جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں نعمتیں کیوں دیتا؟ اگر ہم غلط راستے پر ہوتے، ہم راہ حق سے ہٹے ہوتے تو اللہ ہم پر نعمتیں کیوں رکھتا اپنی باقی؟ تو جب ان کو نعمتیں ملتی رہتی ہیں تو وہ پھر گناہوں کی غفلت کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، لیکن میری پکڑ سخت ہے۔ جب میں پکڑ کرتا ہوں تو پھر جو ہے وہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ آپ دیکھتے ہیں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، تو پھر کوئی چیز بندے کو بچانے والی نہیں ہوتی۔ یہ چند دن پہلے کا ہی واقعہ ہے، زلزلہ آیا تھا، ہر طرف جو ہے وہ پریشانی پھیل گئی تھی، لوگ کلمے کا ورد کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ یہ زلزلہ آنے سے پہلے کیوں نہیں کرتے ہم؟ کیا زلزلہ سمجھے ایک ٹریگر ہے، کوئی بٹن ہے کہ وہ دبتا ہے تو پھر ہی ہمارا جو ہے وہ اندر کا ضمیر جاگتا ہے کہ زلزلہ آئے گا تو ہی ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ کیوں جی؟ کیونکہ اب اس کے سامنے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ زلزلہ آیا، کتنی انسان نے ترقی کی ہے، کتنی جو ہے وہ آگے سائنس چلی گئی ہے، لیکن کوئی ایسا جو ہے وہ کام ایجاد کر سکے ہیں کہ زلزلے کی جو تباہیاں ہیں اس سے بچ سکے انسان؟ کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں ہو سکی اب تک۔ زلزلہ آتا ہے اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے، سیلاب آتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، انسان کی ساری سائنس دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ پھر آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ بس اس کی ذات ہے کہ جو ہر چیز کر سکتی ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہی ہر چیز کر سکتا ہے۔ ہم جتنی چاہے ترقی کر لیں لیکن اس کی قدرت کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی قدرت کے سامنے انسان کی ترقی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اپنی جو ہے وہ ایجادات پر بھروسہ کرنے کی بجائے، اپنی سائنس پر بھروسہ کرنے کی بجائے اس کی قدرت پر بھروسہ رکھیں تو وہ ہم بندے کے کام آنے والی چیز ہے۔ اس کی قدرت پر جو بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کو اور نعمتیں عطا فرمائے گا، اس پر اور اپنے انعامات کرے گا۔ لیکن جو صرف اپنی ایجاد پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہے کہ میں چونکہ بہت ترقی کر چکا ہوں، اب مجھے جو ہے وہ کسی خالق کی حاجت نہیں ہے، مجھے کسی ایسی ذات کی حاجت نہیں ہے جو میری مصیبتوں کو حل کرے کیونکہ میں نے ترقی کر لی ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ ایک دن عذاب کے اندر پڑ جانے والا ہے۔ ایک دن اس پر اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کی ساری کی ساری جو سائنس ہے، اس کا سارا کا سارے ایجادات ہیں، وہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی اور کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ ہماری نصیحتوں کو بھول جاتا ہے تو ہم اسے ڈھیل دیتے ہیں، ہم اس پر اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ توبہ کر لے یا پھر جو ہے وہ اپنے گناہوں کے اندر اور بڑھتا جائے، دلیر ہوتا جائے، اور پھر ہم اچانک اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ جب ہماری پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم جس طرح رمضان میں نیکیاں کرنے کی توفیق دی ہے، اس طرح سارا سال نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔